حضرت امیر خسرو کی حکمت اور عاجزی ایک سبق آموز کہانی۔ حضرت امیر خسرو بے صغیر کے مشہور شاعر، موسیقار اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کی دانائی، عاجزی اور محبت بھری طبیعت کے بے شمار واقعات موجود ہیں جو آج بھی انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ کہانی ان کی عاجزی اور علم کی قدر کرنے کے متعلق ہے۔ علم کی روشنی۔ ایک دن حضرت امیر خسرو دہلی کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ ایک غریب طالب علم ان کے پاس آیا۔ وہ نوجوان پریشان حال تھا اور اس کے چہرے پر تفکر کے آثار نمایاں تھے۔ امیر خسرو نے شفقت سے پوچھا، بیٹا، کیا بات ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ نوجوان نے سر جھکایا اور بولا، حضرت، میں ایک علم کا طالب علم ہوں، لیکن غربت کے باعث کتابیں خرید نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کروں، مگر حالات ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ سن کر امیر خسرو مسکرائے اور اسے اپنے ساتھ لے کر ایک کتاب فروش کے پاس گئے۔ انہوں نے طالب علم کے لیے بہترین کتابیں خرید کر دیں اور کہا، بیٹا، علم سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر تم اس پر محنت کرو گے تو اللہ تمہیں عزت اور کامیابی عطا کرے گا۔ عاجزی کی مثال۔ کچھ دن بعد دہلی کے بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک علمی نشست منعقد کی جس میں بڑے بڑے عالم اور شاعر شریک ہوئے۔ امیر خسرو بھی وہاں موجود تھے۔ اس نشست میں ایک مغرور شاعر بھی آیا جو اپنی ذہانت پر بہت فخر کرتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، میں نے دنیا کے ہر عالم کو شکست دی ہے، کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ سب درباری خاموش ہو گئے۔ تب امیر خسرو نے نرمی سے کہا، علم کبھی مکمل نہیں ہوتا، ہر شخص کسی نہ کسی سے کچھ سیکھتا ہے۔ اصل عالم وہ ہے جو سیکھنے کی جستجو رکھے، نہ کہ وہ جو اپنی عقل پر غرور کرے۔ مغرور شاعر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور امیر خسرو کو مقابلے کا چیلنج دیا۔ امیر خسرو مسکرائے اور کہا، اگر علم میں برتری حاصل کرنی ہے تو پہلے عاجزی سیکھو، کیونکہ غرور علم کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود تمام علماء نے امیر خسرو کی دانائی کی تعریف کی اور مغرور شاعر کو احساس ہوا کہ اصل کامیابی عاجزی اور مسلسل سیکھنے میں ہے۔ نتیجہ، حضرت امیر خسرو کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کی دولت سب سے قیمتی ہے اور اس کے ساتھ عاجزی اور دردمندی ہونی چاہیے۔ سچا عالم وہی ہے جو خود کو سب سے بہتر نہ سمجھے بلکہ سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اگر ہم علم کو سچائی اور نیک نیتی سے حاصل کریں تو نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔